جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 23، سورہ یاسین۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، مقطعاتن کی جمع ہے۔ مقطعاتن قطعن سے ہے، اس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یاسین، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھ دیا۔ اللہ نے اس کے آغاز میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، 3 نبیوں کا ذکر کیا ہے، پھر قوم کا ان کو نہ ماننا، اس پر پھر ایک امتی کا حبیب نجار جو اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، تم سے غلط مطالبے نہیں کرتے، تمہیں سمجھاتے ہیں، تم کیوں ان کی بات نہیں مانتے؟ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے ان کو مار ڈالا، ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ ان کی حسرت کا ذکر کیا ہے اس پارے کے اندر کہ کاش اس قوم کو میرے اس مقام کو پتہ چلے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق کو نبی کی بات ماننی چاہیے، اور جو پیغمبر کی بات کی تائید کرتے ہیں ان کی بات بھی ماننی چاہیے۔ جس طرح آج کے دور میں علماء ہیں، پیغمبر کی بات سمجھاتے ہیں، نبی کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ان سے ٹکرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنی توحید اور قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، پیر بولیں گے اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، آنکھیں بولے گی، ہر اعضاء بولے گے، اور وہ وہاں گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے متقین اور مجرمین کی حالت کا ذکر فرمایا ہے کہ متقین کو اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنتیں دیں گے، اپنے انعامات سے نوازیں گے، اور مجرم خدا کے عذاب کے اندر ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور مجرمین کی فہرست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس صورت میں ابی ابن خلف کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ ظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہتا تھا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں بوسی ہڈیاں، کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو سمجھا دو کہ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یوں اللہ نے بات کو سمجھایا ہے۔ سورۃ الصافات، اس کا آغاز ہے والصافات صفا، ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت تیار ہیں، اس لیے کیونکہ شروع میں والصافات ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الصافات رکھ دیا۔ اس سورت میں اللہ نے قیامت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے، بعث بعد الموت کا ذکر فرمایا ہے، دلائل کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ پھر اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے، جنتی جہنمیوں سے باتیں کریں گے، جہنمی جنتیوں سے باتیں کریں گے، جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ وہاں جہنمیوں کو حسرتیں ہوں گی، اے کاش ہم بات کو مان لیتے، دنیا میں ہمیں جو بات سمجھائی جاتی تھی ہم مان لیتے، لیکن اب رونے دھونے سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اللہ نے ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی اور نہ ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے جواب دیا ابا جی میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اللہ نے بیٹے کو بچایا اور ان کی جگہ جنت کا دمبہ ذبح ہوا۔ اس امتحان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تسبیح پڑھی ہے، پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں۔
اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک اسی میں پڑے رہتے۔ تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ صاد، یہاں اللہ نے مشرکین کی سرکشی کا ذکر کیا ہے، مشرکین کی تکذیب بیان کی ہے۔ مشرکین کہتے تھے ہمارے پاس نبی بھیجے ہیں تو انسانوں کو بھیجتے ہیں، کسی فرشتے کو بھیجتے۔ جب انسان ہو تو نبی بھی انسانوں والا آئے گا نا، فرشتہ انسانوں کے پاس فرشتہ نبی کیسے آئے گا؟ انسانوں کے پاس نبی انسان ہی آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو خلافت سے نوازا ہے، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، ان پر بھی امتحان آیا ہے لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی آزمائش آئی ہے، آپ بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، بہت بڑی بیماری سے گزرے ہیں۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے پھر صحت کی نعمت دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ کبھی مشکل تکلیف آ جائے انسان کو برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، یہ وقتی آزمائش ہوتی ہے، گزر جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ پیغمبر کے ذمے کام سمجھانا ہے، بنوانا نہیں ہے کہ بھئی یہ کام ضروری کرو۔ پیغمبر نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا، ماننا یا نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ وہی فرمایا کہ پیغمبر کے ذمے سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ سورہ زمر، اس کے آغاز میں اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے اور اس پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح موحد اور مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مشرک اس غلام کی طرح ہے جس کے آقا کئی ہوں، اور مومن موحد اس غلام کی طرح ہے جس کا غلام ایک ہو۔ یہ بات سمجھائی ہے کہ شرک سے بچو اور توحید کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔